السلام علیکم یوٹیوب ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ بہت سارے کمنٹس مجھے ایسے بھی ملے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں وائس نہیں ہوتی یا وائس کمپلیٹ نہیں ہے. تو وائس نہیں ہونے کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے. کبھی کبھی میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، اس کی وجہ سے میں وائس نہیں ریکارڈ کر پاتی. اور آج بھی تھوڑا ٹف ڈے تھا، تو میں آج بہت لیٹ وائس ریکارڈ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو ایپیسوڈ بھی لیٹ مل رہی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی معذرت، تھوڑا سا آپ کوپریٹ کر دیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ٹائم پہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی. ضد تانیہ تائن ناول کس نمبر 30. دروازہ شدت سے بچا تھا کہ بریرہ اندر اچھلی گئی. پلازما اس کے پاؤں دبا رہی تھی. اٹھ کر دروازہ کھولا، شہریار کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی ایک ایک چیز اس نے اٹھا کر دیوار میں دے دے کر ماری. شہریار بریرہ غصے سے بھڑکی، جبکہ شہریار نے ملازمہ کی جانب دیکھا. انہوں نے عروش سے کام کرایا تھا یا بھی جاننے وہ جاننا چاہتا تھا. ملازمہ اس کے غصے سے خائف ہوتی تھر تھر کانپنے لگی. بولو ورنہ گولیوں سے سر پھوڑ دوں گا، وہ چلایا، جبکہ ملازمہ نے سر ہلا دیا کہ بریرہ نے ہی کرایا تھا. شہریار کا شک درست تھا. بے جان میں اتنی ہمت تھی بھی نہیں. اس نے اٹھا کے چیزیں پھینکی. کوئی لحاظ نہیں کیا. یہ اس کی پھپھو کا کمرہ ہے جو اس سے بہت پیار کرتی ہے. اس نے چند لمحوں میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا اور پھر رکتے کمرے کو ایک نظر دیکھنے لگا. باہر دفعہ ہو، اور یہ میرا حکم ہے، اس کمرے کو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا جب تک ہماری پیاری پھپھو جان اپنے بستر سے نیچے قدم اٹھا کے اس کمرے کو خود ٹھیک نہیں کرتی. وہ مٹھیاں بھیجتا بریرہ کو دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ بریرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ رہ گئی اور شہریار کسی پر توجہ دیے بنا کمرے میں آیا. وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی. تھوڑا سا ایپیسوڈ میں پیچھے سے سونگ کی آواز اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ساتھ والے گھر میں شادی ہے، تو اس کے لیے بھی سوری. ویسے تو تمہاری زبان نہیں رکتی، اب رونے کا کیا مقصد ہے؟ عورتوں کی یہی بات مجھے بہت سہر لگتی ہے. زبان ہوتی نہیں، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی. میں کیا تمہارے سرہانے سارا وقت بیٹھا رہوں؟ جس طرح جس طرح مجھ سے زبان درازی کرتی ہو، اسی طرح اگر دوسروں سے کرو تو کسی کی مجال نہ ہو تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے کی. وہ اسے سنائے جا رہا تھا، جبکہ عروش بنا جواب دیے سر جھکائے بیٹھی اور شہریار کو سخت کوفت ہو رہی تھی. اس نے سر جھٹکا اور واش روم میں چلا گیا. عروش نے بھیگی پلکوں سے بند دروازے کو دیکھا. وہ عجیب تھا. وہ چاہتا ہی نہیں تھا اسے پروٹیکٹ کرنا، لیکن وہ یہ کیسی توقع کر رہی تھی اس سے. اس نے گال رگڑ کر صاف کیے اور دل میں سوچا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. وہ کیوں ان کی بات مان کے کام کرتی رہی اور کیوں اکبر خان کے لیے چائے لے کے گئی. وہ اٹھی اور گال رگڑ کر صاف کرتے وہ نیچے آئی اور کمرے میں سیدھا چلی اور کچن میں سیدھا چلی گئی. اس وقت اسے یہ کانفیڈنس اس کے شوہر نے دیا تھا، جسے اول تو وہ کچھ نہیں سمجھتی تھی اور آج سے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھے گی. اس نے کھانا نکالا اور کھانے کی ٹرے اٹھا کے کچن سے نکلتی کہ پریوش سامنے آ گئی. اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر پریوش افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی. تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ میں اور بی جان بہت فکر مند تھے تمہارے لیے، وہ بولی، جبکہ عروش کو سخت غصہ آیا اس پر. اگر تم اور تمہاری بی جان اور گل بھابھی ہی اس گھر میں ہمت سے کھڑی ہوتی تو شاید اس حویلی کی دور و دیوار میں اتنے جبر اور ظلم کی عادت نہ ہوتی. وہ کہہ کر اس کے پاس سے گزر گئی اور کمرے میں چلی گئی. پریورش لب دبا گئی. ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، لیکن ان لوگوں کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی. وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بس رہائی کے منتظر تھے کہ کس طرح کوئی آئے اور اسے بھی رہا کر کے لے جائے. بختیار خان کی طرح، جس سے
اس حویلی کی دونوں دیواریں بھی ڈرتی تھی۔ رات میں سب تیار ہو چکے تھے۔ بیجان سفید جوڑے میں جسے صدیوں بعد تیار ہوئی تھی، اور گل نے بھی کافی عرصے بعد لبوں کو لپسٹک کے کسی رنگ سے رنگا تھا، کیونکہ بلاول خان کو یہ بیکار کا بننا سنورنا پسند نہیں تھا، اور دوسری طرف پریورش آج بھی ویسی ہی تھی۔ اس نے صرف کپڑے پہننے تھے اور وہ بھی لانچ میں آ گئی، اور بریرہ بھی تیار تھی۔ جبکہ شہریار ان سب کو ایک کوفت بری نگاہ دیکھ کر کمرے میں جانے لگا، تبھی دروازہ کھولا اور سیاہ شیشوں کے فراک میں جو اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو چھو رہا تھا، اور اس بالوں کو پٹھانی عورتوں کی طرح دونوں طرف سے ایک خوبصورت سی لڑکی صورت سٹائل بنائے، چہرے پر سرخ لپسٹک لگائے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ لباس اسے بھی جانے دیا تھا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت ان کے پاس درخنے کا یہی سوٹ تھا، اور وہ انہوں نے اسے پہننے کے لیے دے دیا۔ اور پریورش نے اسے لپسٹک دے دی، جس کا استعمال اس نے کافی خوبصورتی سے کیا تھا، اور بالوں کو خود ہی سیٹ کیے، چہرے پہ گلال سا کھلائے، آنکھوں کو کاجل سے ڈورے بھرتی، وہ جرأت کرتی شہریار کے رکھے پرفیومز اور باڈی سپرے میں سے جو سمجھ آیا لگاتی ہوئی اس کی خوشبو کو بکھیرتی، ان سب کی حیران آنکھوں کو بالکل نظر انداز کرتی نیچے آ گئی۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہا تھا، اور شاید رک تو سب بھی گئے تھے۔ اس طرح تو حویلی میں آج تک کوئی تیار نہیں ہوا تھا، اور عورتوں کا اس طرح خوشبو کو بکھیرنا حویلی کے باہر تو کیا اندر بھی حرام تھا، مگر وہ بالکل ہی الگ اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ جما لیا، شیشوں والے دوپٹے کا احاطہ اس کے چہرے کے ارد گرد بنا۔ بریرہ جل ہی گئی، نفرت سے اسے دیکھا، بے جان مسکرا دی اور اس کی نظر اتاری۔ عروش اور بھی سرخ ہو گئی۔ شہریار دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا لگا تھا بی جان کا اس کی نظر اتارنا، اور اگر بی جان نہ اتارتی تو شاید وہ خود اتار دیتا۔ پریورش نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ عروش شرما سی گئی۔ ہاں، بہت پیاری، آج تک اس حویلی نے اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ عروش تم بہت حسین لگ رہی ہو، گل بھی بولی۔ جبکہ شہریار ان سب کی تعریفوں پہ ایسے پھول رہا تھا جیسے عروش کو بڑی عزت سے بیاہ کر لایا تھا، اور اب اپنی پسند پر سب کی تعریفوں پر خوش ہو رہا تھا۔ بی جان ٹھہرے، ذرا میں تیار ہو کر آتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے گا، وہ بولا اور جلدی سے اوپر چلا گیا۔ ریحانہ مسکرا دی، اور عروش چہرہ موڑ چکی تھی بریرہ کی جانب سے۔ وہ واپسی لوٹا تھا، اور جب سے لوٹا تھا اس ہٹ میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں آیا تھا۔ درکھنے سے بات تو دور کی بات تھی، رات ہو گئی تھی، اس جنگل میں جانور کی آوازوں سے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار کوشش بھی کی، دروازہ بجایا، مگر اس نے نہیں کھولا۔ وہ بھوکی پیاسی پورا دن اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور جب رات ہو گئی وہ اٹھ کر دوبارہ دروازے کو بجا گئی۔ بختیار، وہ آہستگی سے بولی، تم؟ وہ اب بھی کچھ بولتی کہ دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا۔ بختیار نے درکھنے کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ بخت وہ اسے پکار رہی تھی، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسا بہیو کر؟ اس کے الفاظ اس کے گھڑنے پر تھم گئے۔ بختیار نے اسے جیپ میں بیٹھنے کا کہا۔ درکھنے بیٹھ گئی اور وہ جیپ چلانے لگا۔ اتنی اسپیڈ سے جیپ چلا رہا تھا کہ کبھی وہ ادھر لگتی، کبھی ادھر لگتی، کبھی اس کا بازو تھام لیتی۔
مگر اس کے سرد وجود پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور بختیار حویلی کے آگے گاڑی روک گیا۔ میں نہیں جاؤں گی اندر، درخنے بولی۔ جبکہ اس نے کچھ نہیں سنا، وہ درخنے کو جیپ سے نیچے کھینچتا اسے اندر لے جانے لگا۔ بختیار میں نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بختیار اسے لے آیا تھا، اور وہ اندر آیا تو گلاب خان کو سامنے کھڑے دیکھا۔ مورے کہاں ہے؟ مسپاٹ انداز میں سوال کر رہا تھا۔ وہ جا چکی ہے، گلاب خان بولا اور درخنے کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد تھا اس نے کیا کہا تھا درخنے کو، گلاب خان کے بچے کی ماں بنانا تھا۔ وہ درخنے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بختیار کے برداشت سے باہر ہو رہی تھی یہ بات، اسے درخنے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کے لیے پانی اور پیغام چھوڑ کر گئی ہیں کہ آپ جلد از جلد خانم کو لے کے پہنچ جائیں۔ زرینہ خانہ بھی ساتھ گئی ہیں، وہ بولا۔ وہ بول بختیار سے رہا تھا اور دیکھ درخنے کو رہا تھا، جبکہ درخنے کی نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس پر تھی۔ بختیار نے وہ گلاس تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور درخنے نے بے ساختہ وہ گلاس کھینچ کر زمین بوس کر دیا۔ چھناکے کی آواز سے چاروں طرف میں پانی گرنے کے ساتھ کانچ پھیل گیا۔ بختیار پہلے ہی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، بنا کچھ پوچھے اور سوچے کھینچ کر تھپڑ دے کر مارا۔ درخنے گھوم کر صوفے پر جا گری۔ دماغ ٹھکانے لے کر آؤ خان، ورنہ میں دماغ کو ٹھکانے اچھے سے لگا سکتا ہوں۔ میری ماں کی دی ہر چیز میرے لیے قیمتی ہے، اور یہ بات آپ کو بھی جاننی ہوگی اپنے اندر۔ اگر آپ میری ماں کی عزت نہیں کریں گی تو آپ اکبر خان کی بیٹی ہیں، اور وہ ذلیل ناسور میرا صرف دشمن ہے، اور اگر وہ دشمن ہے تو آپ اس کی بیٹی ہیں، اور میں دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ دوبارہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھانی پڑے گی کہ مورے کے ساتھ بدلحاظی میں برداشت نہیں کروں گا، نہ ان کے پیچھے سے اور نہ ہی ان کے سامنے۔ یہ آپ کی حویلی ہے، آپ یہاں رہیں، مورے کے ساتھ رہیں۔ اس سے آگے کچھ نہیں سنوں گا میں، اور جائیں تیار ہو جائیں، 10 منٹ میں نکلنا ہے ہمیں، سپاٹ انداز میں کہتا وہ درخنے کی آنسوں سے تر پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر اس سے پہلے کمرے میں چلا گیا، جبکہ گلاب خان مسکرا کر دیکھ رہا تھا درخنے کو۔ وہ بھی حویلی سے نکل گیا اور درخنے تنہا وہاں صوفے پہ پڑی رہ گئی۔ بہت زور سے لگا تھا یہ تھپڑ، ہمیشہ اسے ڈر لگتا تھا جب بی جان کو بابا جان مارتے تھے، بلا وجہ بھی مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نہ کچھ بولنے پہ مارتے تھے، اور جب وہ کچھ بولتی تھی تب بھی مارتے تھے۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، پریورش جب روتی تھی تو بی جان پٹتی تھی، شہریار خان پریورش اور درخنے کو بے دردی سے مارتا پیٹتا تھا جب اسے غصہ آتا تھا، اور کبھی وہ دونوں کچھ پلٹ کے نہیں کہہ سکی، اور بلاول خان وہ اگر نرمی رکھتا تو کہیں کہیں سکتی بھی، جس سے وہ ان دونوں کے پڑھنے کے حق میں نہیں تھا۔ جب کوئی شہریار خان یہاں ان کی حمایت کر جاتا تھا، اور آج پڑھنے والا تھپڑ اس کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کو احساس دلایا تھا کہ اس کے اگر پر ہیں تو ان پروں کا استعمال کیا ہے، اور اب آج اس کی ماں ان کے بیچ تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند بہہ رہے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آئی یہ رک کیوں نہیں رہے۔ وہ اٹھی اور اوپر کمرے میں آ گئی۔ دروازہ کھلتا بھی نہیں تھا اس سے، بند بھی بہت مشکل سے کیا، اور وہ الماری کے آگے جا کے کھڑی ہوگی۔ وہاں کئی کپڑے تھے، بہت خوبصورت حسین کپڑے۔ اس نے سیاہ کامدار جوڑا نکال لیا، اس پہ گولڈن ورک ہو رہا تھا۔
وہ جوڑا اس نے ہاتھ میں تھاما اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی نہ روئے، مگر اس کی آنکھ سے آنسو ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ مار پیٹ تو اس کے لیے نئی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ان چیزوں کا شکار رہی، معلوم نہیں کیوں۔ باپ، بھائی اور شوہر اپنی بیوی، بیٹی اور بہن پر ہاتھ اٹھانے کا پرماننٹ لیٹر لے کر آتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھاتے وقت اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ عورت کے وجود پہ پڑنے والا ان کا یہ بے باک ہاتھ ان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ واش روم سے فریش ہو کے 10 منٹ میں باہر آئی۔ بختیار بیڈ پہ بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے درکنے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاں، یہ نئی بات نہیں تھی، پہلے وہ اس کی بیجا ضد پر اٹھاتا آیا تھا، اور آج مورے کی حمایت پر اٹھایا تھا۔ جبکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس وقت اسے خود سے زیادہ نیچ کوئی نہیں لگا۔ وہ آئینے کے آگے بیٹھی اپنے چہرے پر تھپڑ کے نشان کو فاؤنڈیشن سے چھپانے لگی، جبکہ اس کی گردن پہ ایک مارک بھی تھا جو صبح اس کی محبت کی انتہا کی نشانی تھی۔ وہ اس نشان کو بھی فاؤنڈیشن سے چھپاتی تیار ہو رہی تھی، اور 10 منٹ میں وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے حکم پر تیار ہوتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بختیار اپنی زندگی میں پہلی بار شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ آپ نیچے آ جائیے گا، اور شاید کچھ بولنے لگا تھا۔ درکھنے نے موقع نہیں دیا، اور کہہ کر وہ پلٹی، بمشکلی سے دروازہ کھول کر وہ نیچے چلی گئی۔ بختیار نے کھینچ کر منہ شیشے پہ مارا۔ وہ کیوں ٹیمپر لوز کر رہا تھا؟ آج کل وہ ایسا انسان نہیں تھا۔ وہ کیوں مینج نہیں کر پا رہا؟ کچھ بھی، سب کچھ ہاتھ سے نکل کیوں رہا تھا؟ سفید سوٹ میں اپنے مخصوص انداز میں وہ تیار ہوا تو ہاتھ سے نکلنے والا خون اس کے لباس کو داغدار کر دیتا۔ تب بھی درکھنے کا دوپٹہ اٹھا کر اس نے ہاتھ پر باندھ لیا اور نیچے آ گیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی، بختیار کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بختیار کا دل کٹ سا رہا تھا۔ بختیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ درکھنے کچھ نہیں بولی اور اسے لے کر چلنے لگا۔ وہ کسی پتھر کی مانند اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ چل رہی تھی۔ خان، مراد خان کی آواز پہ وہ تھم گیا۔ گلاب خان نے حویلی سے لے کے ڈیرے اور ڈیرے سے لے کے آہستہ آہستہ یہ بات گاؤں میں بھی پھیلا دی تھی۔ ہر دوسرا شخص بات کر رہا تھا کہ بختیار خان درکھنے کو مارتا پیٹتا ہے، اور مراد باہر لوگوں سے یہ بات سن کر ہی شوق سے اندر آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بختیار درکھنے پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ ان سب لوگوں کو جھاڑ کے وہ بختیار تک پہنچا۔ خان پہ ہاتھ اٹھایا ہے آپ نے، وہ آہستگی سے بولا۔ مراد خان، بختیار نے غصے سے دیکھا۔ یہ میں نہیں، پورا گاؤں کہہ رہا ہے۔ ملازموں کے سامنے آپ نے یہ حرکت کی۔ مراد خود غصے میں تھا، درکھنے ایک طرف کھڑی تھی۔ دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ غلطی ہوگی خان، بختیار سر تھام گیا۔ خان، آپ کو کیا ہو گیا؟ مراد کو اس پر ترس آیا۔ یار، میں خود کچھ نہیں سمجھ پا رہا، میں کیا کر رہا ہوں۔ درکھنے کھانا سب سے اہم ہے خان، یہ بات مت بھولیے۔ وہ اپنا گھر بار اپنوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے دوبارہ کبھی جانے کی بات نہیں کی، لیکن مورے کو آپ اپنی چلاکیوں سے ساری عمر سے سنبھالتے آئے ہیں۔ مورے آپ کے لیے نہیں ہے۔ مراد نے جھاڑا۔ اچھا، اب تم حمایتی نہ بنو، اس کے پہلے ہی تھپڑ کھا کے تار کی طرح سیدھی ہو گئی ہے۔ وہ درکھنے کو مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ افسوس ہے آپ پر، قسم سے آپ کا حال دیکھ کر دل کرتا ایک بھی شادی نہ کروں، کجا کہ آپ دو رچا کے بیٹھے ہیں۔ دفع ہو جا۔ بختیار نے اسے دور دھکیلا۔ تانے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے اس آدمی کے۔
پورا دور ہو گیا اور اس کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا لی۔ درکنے اور بختیار ایک گاڑی میں تھے اور عالم کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اکبر خان کو ایک عرصے بعد دیکھا تھا اور جس ڈٹائی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی وہاں موجود ایک ایک شخص آکورڈ ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ملی تھی، صرف ایک طرف بیٹھی اکبر خان کو دیکھ رہی تھی اور اکبر خان نفر سے بیٹھے اس سے انجان بننے کی کوشش میں تھے۔ مہندی کی رسم تھی، عالم کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ وہ خوش نہیں لگ رہا تھا، سنجیدہ بیٹھا تھا۔ بختیار کا بھی منتظر تھا۔ شب کے ریحانہ پریوش اور گل اور عروش الگ صوفے پر تھے۔ بلاول اکبر خان اور شہریار الگ صوفوں پر تھے۔ ان کے یہاں اصول تھے کہ مرد عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ مہندی کا فنکشن کافی اچھا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو اور رقص کرتی پٹھانی عورتوں کافی دلچسپ تھا اور مزہ آ رہا تھا۔ شہریار کی نگاہ عروش پہ بار بار اٹھتی اور معلوم نہیں کیوں اس کی آنکھیں اس کے وجود کو چھوتی ہوئی پلٹتی اور عروش کی نظر اندازی عروج پر تھی۔ تبھی محفل میں بختیار خان کے آنے کا شور ہوا تو مورے نے نگاہ ہٹا لی۔ اکبر خان طنزیہ ہنسے، وہ جانتے تھے وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹھی اور بیٹے کے آنے کی لاج رکھ کر نگاہیں گھما لی۔ اب وہ انہیں ڈھٹائی سے دیکھنے لگی، جس سے کہہ رہے ہوں جرأت ہے تو اب بھی اپنی بے غیرتی جاری رکھے۔ بختیار کے آنے کی اطلاع پر عالم خود اٹھ کر اس کو ریسیو کرنے گیا تھا، جبکہ اکبر خان شہریار خان کے پیشانی پر تیوری چڑھ گئی۔ وہ سفید کلف کے سوٹ میں اندر آیا۔ درخنیں اس کے پہلو میں تھی، ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور محفل میں جب وہ دونوں آئے تو شاید باقی کسی کو دیکھنے کا کسی کا دل نہیں کیا۔ وہ دونوں ہی اتنی آب و تاب سے چمک رہے تھے کہ اس چمک پر ہی ہر نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ عالم کی جانب سرسری سا دیکھ کر وہ عالم کی مورے کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور درکنی کی پیشانی پر پیار کیا۔ دولہا ہوں میں، مجھ سے ملو گے نہیں؟ وہ بولا۔ تمہاری شادی برباد ہونے والی ہے، میں تم پر افسوس کر سکتا ہوں۔ تمہیں گلے لگانے کا ارادہ نہیں۔ سپاٹ انداز میں وہ بولا۔ پیچھے سے مراد خان بھی اندر داخل ہوا اور نگاہ نے بس پریوش کو تلاشا، اور آج بھی وہ اپنی ماں کے پہلو سے لگی بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مراد اب کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ عالم سمجھا نہیں۔ باہر کوئی دوشیزہ رو رہی ہے، کافی اونچی آواز میں غالباً اندر۔ ہاں وہ اندر آ گئی۔ ایک لڑکی روتے ہوئے اندر آئی اور بختیار نے عالم کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ وہ لڑکی روئی جا رہی تھی جبکہ عالم ہک و دک تھا۔ سب دیکھ رہے تھے، اس کی ماں حیران تھی۔ بختیار کے لبوں پر طنزیہ مسکان تھی۔ درخنیں جبکہ اپنی ماں اور اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار، بلاول اور اکبر خان بھی اسے دیکھ رہے تھے، جو بے حیاؤں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ کون ہے یہ؟ عالم نے بختیار سے پوچھا۔ اس کی مورے بھی بختیار کو دیکھنے لگی۔ ایکچولی آپ کا بیٹا اس لڑکی سے محبت کے دعوے کر کے شادی کسی اور سے کر رہا ہے۔ اس کو روز خط لکھ رہا تھا، اس کو میسیجز ٹیکسٹ کرتا رہا اور اس کی زندگی میں اپنی محبت کی کہانیاں سنا کر برباد کر کے اپنی نئی لڑکی سے شادی رچانے لگا ہے۔ ویسے خاندان پہ دوسرا دھبا ہے۔ بختیار اپنی مرضی کی فلم اس کی مورے کو سناتا عالم کی سیٹی گم کر چکا تھا۔ وہ لڑکی بھی ٹکر ٹکر بختیار کو دیکھنے لگی۔ وہ تینوں سمجھ گئے تھے وہ لڑکی کون ہے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اسے پرچیاں لکھتی تھی۔
عالم اس کی مورے بے یقینی سے بولی۔ عالم نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب یہ کیا بولے گا؟ اب خود سمجھدار ہے۔ وہ شانے چکا گیا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ لڑکی حق پر ہے۔ بھلا آپ کے بیٹے نے یہ اوچھی حرکت کی ہی کیوں؟ وہ تیوری چھڑائے بولا۔ بختیار، میں اپنی بکواس بند کر۔ مورے مان جاتی ہے ہر بات۔ تو اسی قابل تھا۔ میری اجازت کے بغیر تو نے میری ماں سے بکواس کی جو وہ یہاں بیٹھی ہے۔ اب تیری باری ہے۔ وہ بھی پورے بدلے پر اترا ہوا تھا۔ مورے ایسا کچھ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب۔ بختیار خان درست کہہ رہے ہیں۔ وہ لڑکی بھی بختیار کی فلم میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ بختیار ہنسی روک گیا اور بے ساختہ نگاہ مراد پہ گئی جو کہیں اور مصروف تھا، اور اس کی نگاہ کے عقب پہ دیکھتے اس کے گردن پہ تھپڑ مارا۔ خان، وہ چیخا، سانوں کی طرح کھڑا ہو، کیا نشیوں کی طرح دیکھ رہا ہے اس بچے کو؟ وہ گھور کر بولا۔ جبکہ مراد شرمندہ ہوتا سنبھل گیا اور بختیار سکون سے پلٹ گیا۔ عالم نے اس کی مرضی کے بنا اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ بختیار اسے کیسے جینے دے دیتا سکون سے؟ وہ اپنے لیے چنے کے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا اور دکنے کو ساتھ بٹھا لیا۔ کسی کو عالم کے ساتھ ہوئی کہانی میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ سب درکنے کو بختیار کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے۔ ان کے خاندان کی روایت یہی تھی کہ عورت مرد کے برابر بیٹھے، اور وہ اسے خود میں سمیٹے کیسے بیٹھا تھا، جبکہ ایک طرف اس کی ماں بھی بیٹھی تھی اور وہ درکنے کو دیکھ کر جھلس گئی تھی۔ بلکہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ بختیار محفل کا حصہ بنے، لیکن وہ اسے روک نہیں سکی۔ بختیار نے ایک نگاہ بھی اکبر خان کی جانب نہیں اٹھائی، اور معلوم نہیں کیسے عالم نے وہ معاملہ حل کیا۔ وہ دوبارہ جگہ پہ جا کر بیٹھ چکا تھا۔ بختیار ہنس رہا تھا۔ بخت، درک نے اس کے کان کے قریب بولی، جبکہ بختیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حکم کرے میں بی جان سے مل لوں؟ سرخ نگاہیں بس چھلکنے کو بےتاب تھی۔ اسے مڑ کر بی جان کو دیکھا جو اسے ملنے کو خود بے چین تھی۔ پہلو میں ماں بیٹھی تھی، اسے جانے کیسے دیتا، لیکن یہاں وہ اسے روک نہیں سکا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ ترک نے سب بھولے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں سچ میں جاؤں؟ وہ جوش سے بولی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، اور ترک نے اگلے لمحے اٹھ کر ماں کے پاس دوڑی۔ نیبرس میں فنکشن ہے، اس وجہ سے ایپیسوڈ کے پیچھے بہت زیادہ شور ہے، تو پلیز آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔